السلام علیکم 5 کلاس۔ آج آپ نے نیو چیپٹر کرنا ہے میں اسکاؤٹ بنوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ریڈنگ ہے: خالد 23 مارچ کو یوم پاکستان کی ایک بڑی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ابو کے ساتھ لاہور کے اقبال پارک میں گیا تو وہاں اس نے خاکی شرٹ پتلون پہنے ہوئے بہت سے لڑکے دیکھے۔ وہ سب نہایت منظم انداز میں قطاروں میں کھڑے تھے، ان کے گلے میں رومال اور سینے پر مختلف بیج لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اسے کچھ لڑکیاں دکھائی دیں۔ سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ خالد کو یہ منظر بہت بھلا لگا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں تقریب میں آنے والے مہمانوں کو نشستوں میں بیٹھنے میں مدد دے رہے تھے۔ خالد نے اپنے ابو سے پوچھا، یہ لڑکے اور لڑکیاں کون ہیں؟ اس کے ابو نے جواب دیا، یہ لڑکے اسکاؤٹ اور لڑکیاں گرل گائیڈس۔ لڑکیاں بھی دراصل اسکاؤٹ ہی ہیں، لیکن انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے۔ خالد نے اپنے ابو سے دریافت کیا، ابو جان اسکاؤٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے ابو نے کہا، اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہیں جو اپنی خوشی اور شوق سے اسکاؤٹ تحریک میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ اسکاؤٹ اپنے تعلیمی اداروں، شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضاکارانہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سخت دھوپ میں کتنی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ خالد نے کہا، ابو جان اس کا مطلب ہے کہ اسکاؤٹ بہت محنتی ہوتے ہیں؟ اس کے ابو بولے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ایک اسکاؤٹ میں اور بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، مثلاً وہ ایماندار ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری نہایت ایمانداری سے انجام دیتا ہے، وہ محب وطن ہوتا ہے، یعنی وطن سے محبت کرنے والا، ٹھیک ہے، وفادار اور خوش اخلاق ہوتا ہے، دوسروں کا مددگار ہوتا ہے، دوسرے اسکاؤٹ کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ ایسی اسکاؤٹ آپس میں کبھی نہیں لڑتے، کفایت شعاری اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، صفائی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ گرل گائیڈ بھی یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ لڑکے لڑکیاں اتنے پراعتماد ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہمت نہیں ہارتے۔ خالد، جو اپنے ابو کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، ابو جان میں کل اسکول میں اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا۔ اس کے ابو بولے، آپ ان سے بھی پوچھ لینا، چند باتیں بھی بتائے دیتا ہوں۔ اسکاؤٹنگ میں ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز ایک انگریز فوجی لارڈ بیٹن پاور نے 1907 میں برطانیہ سے کی۔ یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو محسوس کرتے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا کارکن ہے۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے چیف اسکاؤٹ مقرر ہوئے۔ 19 اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ نے ہندوستان سے پاکستان آنے والے مہاجروں کی دیکھ بھال کی۔ اگلے روز خالد اسکول گیا تو اس نے اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسکاؤٹنگ کے اجتماع کو جمبوری کہا جاتا ہے۔ جمبوری میں نہ صرف ملک بلکہ دنیا کے اسکاؤٹ شرکت کرتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹ کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے 7 سے 11 سال تک کا اسکاؤٹ، شہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ 11 سے 17 سال کا یہ بوائے اسکاؤٹ کہلاتا ہے۔ 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ راور اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ شہین اسکاؤٹ کا نصب العین بلند پرواز ہے اور شہین اسکاؤٹ وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہا مانوں گا، سچا پاکستانی بنوں گا، سب کے کام آؤں گا۔ بوائے اسکاؤٹ کا نصب العین یعنی ہر لمحہ تیار رہو۔ راو اسکاؤٹ کا نصب العین ہے کہ بے لوث محبت، خدمت۔ راو اسکاؤٹ کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، اور راو اسکاؤٹ متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اپنے استاد صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا، سر میں بھی اسکاؤٹ بن کر لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں، میں اسکاؤٹ کس طرح بن سکتا ہوں؟ استاد صاحب نے کہا، ہمارے اسکول میں شہین اسکاؤٹ کا یونٹ پہلے سے قائم ہے، میں تمہیں اس یونٹ کے انچارج کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارا نام شہین اسکاؤٹ میں درج کروا دیتا ہوں۔ خالد خوشی سے اٹھا اور استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ اس کے جو ہے اہم الفاظ ہیں: تقریب، منظم، نگران، رضاکار، دیانتدار، محب وطن، وفادار، خوش اخلاق، کفایت شعار اور عالمی۔ اس کے بعد اس کے آپ نے الفاظ معنی جو ہیں وہ پیج نمبر 108 سے کرنے ہیں۔ اجتماع کا ہوتا ہے اکٹھا یا جو تقریب، محفل، یہ سارے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔